سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے۔ میں اسے اپنے غلاموں کا حق ادا کرو، لیکن مفہوم ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کرو۔ پہلے جملے میں حقوق اللہ بتائے، دوسرے میں حقوق العباد بتائے ہیں کہ دین کا خلاصہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ چاہے اللہ حقوق اللہ بھی معاف کر دے، حقوق العباد بھی معاف کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن حقوق اللہ کا بھی قیامت کے دن سوال ہے، حقوق العباد کا بھی سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں بتائی ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق بتایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ جن کا حق بیان فرمایا ہے وہ والدین ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ اور آج کے زمانے میں خاص طور پر بڑے دوری ہو گئی ہے والدین سے، اور باپ کی بے عزتی کرنا کو فخر سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر بھیجی، لکھا ہوا تھا کہ یہ فلانے علاقے میں ایک نوجوان نے پیسوں کی خاطر اپنے باپ کو، جب اس نے باپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا، باپ نے کہا ہوگا میرے پاس تو اتنے کوئی نہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نوجوان نے تو اس نے کھلاڑی مار کے باپ کو قتل کر دیا۔ میرے پاس تصویر آئی، میں رات شام کا وقت عشاء کی نماز سے کے بعد کا، تو میں نے وہ دیکھی، کافی دیر تک مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میرے سامنے وہ تصویر تھی، میں سوچتا رہا یہ زلزلے اور یہ سیلاب اور یہ چیزوں کی قلت اور یہ مہنگائی ہے اس وجہ سے ویسے نہیں آ رہی، جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو پتا ہے، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنے ماں باپ کو ذلیل کریں اور بیٹیاں اپنی ماں کو ذلیل کریں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ باپ کو کہہ دیتے ہیں، نوجوان کئیوں کو سنو، ابا تجھے کیا پتا، یہ جدید دور ہے، یہ جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، تو پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہو۔ اللہ کے نبی کتنے مہربان شفیق نبی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، چچا کے قاتل کو معاف کیا، جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا انہیں معاف کر دیا اللہ کے نبی نے۔ جب لیکن ماں باپ کی نافرمان کی باری آئی، ایک تو آپ رمضان کے مہینے میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آمین کہی، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ اسے بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ ہمارے نبی نے بددعا پر آمین فرمائی کہ ہاں ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرا ایک موقع پر اللہ کے نبی نے قبرستان میں فرمایا اے لوگو، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت۔ شفیق نبی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں الگ ذخیرہ ہے عذاب کا، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم، جو ظلم کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ظالم کبھی نہیں پھلتا، ہمیشہ مظلوم پھلتا رہتا ہے، ظالم سکڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں ظالم کی، اور مظلوم چلتا رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم تھے، آج تک ان کا خاندان، قیامت تک خاندان باقی رہے گا۔ شمر کا کوئی نسل کو شمر کی دکھا دو، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد وغیرہ کی کوئی نسل تو دکھا دو، کوئی نہیں نظر آتا۔ اور حضرت وہ ظالم تھے، ختم ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم ہے، قیامت تک ان کا نام بھی باقی، خاندان بھی باقی رہے گا۔ اس لیے ماں باپ کی اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں۔ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا خاص طور پر نوجوانوں سے، جن کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کے واسطہ انہیں راضی کرو، ان کی خدمت کرو۔ دنیا سے چلے گئے تو روزانہ انہیں قرآن پڑھ کر بخشو۔ اور پھر دوسرا، کوئی رشتہ دار ناراض ہے ان کے ساتھ صلح صفائی کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے توڑنے والے کی نہ توبہ قبول نہ دعا قبول ہے۔
اور رشتے جو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے مال میں برکت، عمر میں برکت، مال بھی زیادہ ملے، عمر بھی زیادہ ہو، وہ یہ تو میں سے ہر آدمی چاہتا ہے مال بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور تیسرا حق مسلمان کا، عام مسلمان کا، کسی مسلمان کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور زبان کا پہلے ذکر کیا اس لیے کہ ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان، تیر تلوار نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، ان کے پیچھے چل کر علماء جنت میں جائیں گے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ الا ادلک بملاک الامور کلھا، سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور دونوں انگلیوں سے زبان پکڑ کر یوں اشارہ فرمایا، اے معاذ اس کی حفاظت کرنا، اس کی